اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ کے چینل کے باقاعدہ جو ہوسٹ ہیں اور چینل کے جو بانی ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ ذمہ داری آج مجھے دی کہ 5 اکتوبر یوم اساتذہ استاد کی عظمت کے حوالے سے ایک عالمی دین ہے، جس کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو استاد ظاہری بات ہے معاشرے کا سب سے اہم رکن ہے، معاشرے کا معمار ہے، قوموں کی ترقی یا تنزلی کا باعث استاد ہے، استاد کے ہاتھ میں ہی قوم کا مستقبل ہے۔ تو استاد کے حوالے سے اور استادوں کے عالمی دین کے حوالے سے ہمارے سکول اور کالجز میں مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، جس میں استاد کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، بلکہ سرخ سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم صرف تھوڑی سی گفتگو اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ کریں گے کہ ہم نے ٹیچرز ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، کوئی ایک جو دن ہے استاد کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ استاد کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور آپ کلاس میں موجود ہیں تو آدھا سبق آپ کو اسی وقت یاد ہو جاتا ہے جب آپ استاد کے ساتھ اچھا رویہ، شفقت، محبت اور تابع داری کے ساتھ پیش آتے ہیں، کیونکہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو۔ استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے، خاص طور سے وہ طلباء جب ٹیچرز ڈے کے حوالے سے وہ کمپیرنگ شروع کریں گے تو کمپیرنگ میں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تلاوت اور نعت کے بعد استاد کے حوالے سے کوئی ٹیبلو وغیرہ بنایا جائے، ٹیبلو پیش کیا جائے جس کے اندر استاد کی عظمت کا ایک درس ہو، اپنے آڈینس کو یہ بتائیں کہ استاد ہمارے معاشرے کا سب سے اہم رکن ہے۔ استاد کے بغیر کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جس میں استاد کی تھوڑی سی موٹیویشن نے اور استاد کے کردار نے اپنے شاگردوں کی زندگی کو بدل دیا، اور انہوں نے اپنے جو شاگرد تھے اور اپنی جو قوم تھی اس پوری کی پوری قوم کا ایک دھارا بدل دیا۔ اس ٹیبلو کے بعد آپ نے کچھ تقاریر اس حوالے سے لازمی طور پہ تیار کروانی ہے، کم از کم وہ استاد کے بارے میں چند الفاظ آ کے بولیں جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ یہ استاد کا کردار ہے۔ جب آپ نے کمپیرنگ کرنی ہے تو کمپیرنگ کے اندر اس بات کا لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو سیگمنٹ ہیں ان میں کم از کم 2 ٹیبلو تو لازمی طور پہ شامل ہوں۔ علامہ اقبال کی میں یہاں پہ مثال لازمی طور پہ دینا چاہوں گا کہ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا تو اقبال نے انگریز سرکار سے کہا کہ میں اس وقت تک یہ خطاب وصول نہیں کروں گا جب تک میرے استاد مولوی میر حسن کو آپ کوئی خطاب نہیں دیتے۔ تو سرکار نے کہا کہ مولوی میر حسن کو کوئی خطاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ مولوی میر حسن کی تو کوئی تصنیف ہی نہیں ہے، کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ جس پہ اقبال نے کہا مولوی میر حسن کی زندہ تصنیف اور زندہ کتاب میں خود ہوں۔ اور سکندر کی ایک بات بڑی مشہور ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ میرے والدین مجھے عرش سے فرش پر لے کر آئے اور میرے استاد کی تعلیم نے مجھے فرش سے دوبارہ عرش پہ پہنچا دیا۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات، یہ فرمان ہم سب کے لیے کافی ہے، جس میں مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے، وہ چاہے تو مجھے غلام بنا لے، چاہے تو بازار میں جا کے بیچ دے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ جنہوں نے اس چیز کو برداشت کیا اور استاد کا ادب اور احترام کیا، یقینی طور پہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں کامیاب ہیں۔ اپنے پسندیدہ اساتذہ کو سٹیج پہ آنے کے لیے ضرور دعوت دیجیے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جو ہمارے پسندیدہ جو میرے اساتذہ تھے یونیورسٹی کے، ڈاکٹر نعیم احمد ورک صاحب اور عامر سہیل صاحب، ہم نے ان سے آخری لیکچر ایک ضرور لیا
اور ان سے اس بات کی گزارش کی کہ سر کچھ نہ کچھ آپ ہمیں ضرور نصیحت کریں۔ آخر میں استاد پہ ایک نظم، ایک نغمہ، کوئی کسی استاد کا کوئی ایڈریس، کوئی خطاب لازمی طور پہ شامل کیجیے گا، اور اپنی زندگیوں میں اور اپنے آنے والے دوستوں کے اور بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ استاد کی عزت، استاد کے احترام کے بغیر کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی نہیں پنپ سکتا۔ استاد کی عظمت، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ پہلے میرا استاد ہے، اس کے بعد ہی میں کوئی ایوارڈ وصول کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم صرف اقبال کا درس ہی سمجھ لیں تو کوئی بھی طاقت ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، بہت نیک ساری تمنائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔